اب آپ جن کی یہ دعا لکھی گئی ہے، مالک سب کو ماتمی فرزند عطا فرما۔ مالک اللہ باقی محمد و اہل بیت محمد جن کے پاس رزق کم ہے، امام رضا بادشاہ کی نالین کا صدقہ سب کو وسیع رزق عطا فرما۔ مالک اللہ عزاداری نسلوں میں قائم و دائم فرما۔ مالک اللہ حقیقی معنوں میں محمد و اہل بیت محمد کے مشن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک اللہ بادشاہ کے روضوں کی زیارت سے مشرف فرما۔ مالک اللہ کئی دعائیں ایسی ہوتی ہے جو ہم زبان پہ نہیں لا سکتے، تو عالم الغیب ہے، تو دلوں کے رازوں سے واقف ہے۔ وہ تمام دعائیں جو شریعت مصطفیٰ کے مطابق ہے، مالک انہیں مستجاب فرما۔ سب سے بڑی دعا وارث حقیقی امام زمن علیہ السلام کا ظہور فرما۔ جب پاک وارث کا ظہور ہو جائے، ہمارا شمار مولا کے مجاہدین میں فرما، مولا کے ساتھ شہادت پانے والوں میں فرما۔ تمام دعاؤں کو مستجابی تک پہنچانے کے لیے اپنے اپنے وسعت رزق کے لیے، بانیان کے وسعت رزق کے لیے، نیک حاجات کی قبولیت کے لیے، بالخصوص سرکار قائم بادشاہ کے ظہور کے لیے ایک بلند ترین صلوات تلاوت کر دیجئے۔ محمد توجہ ہے جی، بات شروع کی جائے۔ بسم اللہ۔ میرے نہایت واجب الاحترام عزت مآب سامعین، میرا دل چاہتا ہے کہ آج کی مجلس جو ہے وہ سرکار ختم المرتبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ گفتگو کی جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم رسول پڑھیں گے تو دنیا کو پتہ چلے گا محمد کیسا ہے، جب محمد میں سمجھ آئے گا تو پھر پتہ چلے گا علی کیسا ہے۔ جی آپ سلامت رہیں۔ آگے جی بالکل۔ میں بانی مجلس ہونے کی حیثیت سے جتنے لمحات آپ کے سامنے ہوں، میرا موضوع، میرے الفاظ سرکار رسول اللہ کا طواف کرے۔ تو عزت مآب سامعین، نہایت واجب الاحترام عزت مآب سامعین، دنیا کو نبی سمجھ میں آیا ہی نہیں۔ دنیا کو نبی سمجھ میں آئے تو پھر آل رسول سمجھ میں آئے۔ پہلے سمجھنا چاہیے کہ نبی کیا ہے۔ بابا جی نبی سمجھنا ہے تو پھر یہ سوچو کہ اللہ نے جو کلام بھیجی ہے اس کے ذریعے سے دنیا کو بتایا کہ مصطفیٰ کیا ہے۔ بابا اجازت جی، بندے تھوڑے بیٹھے ہو، قرآن کی عزت کی قسم ہے، ٹکے کی اوقات نہیں ہے بندے کی۔ اگر اوقات ہے، عزت ہے تو آل محمد کی وجہ سے۔ اگر کوئی عزت مآب ہے تو اہل بیت کی وجہ سے، اہل بیت رسول کی وجہ سے۔ کوئی بے عزت ہوتا ہے تو ان کی دشمنی کی وجہ سے۔ اللہ نے پہلے مصطفیٰ کو نازل فرمایا، بعد میں قرآن نازل فرمایا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک بندہ بھی سمجھ کے بولا ملک ماجد صاحب میں سلامی پیش کروں گا، اس بندے کو میں دو علموں کے درمیان کھڑے ہو کے شیعان حیدر کرار کا عقیدہ دنیا کے سامنے کیمرے کے ذریعے سے پہنچانا چاہتا ہوں۔ اللہ پہلے قرآن بھیج سکتا تھا، پھر مصطفیٰ کو بھیج سکتا تھا، لیکن پروردگار نے پہلے محمد کو بھیجا، پھر قرآن کو نازل کیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ اگر پہلے مصطفیٰ سے قرآن نازل ہوتا، مصطفیٰ بعد میں آتے، تو آج کا بغیرت ملا یہ کہتا جی کیا کوئی عجیب بات نہیں، محمد تو وہی کرتے ہیں جو قرآن کہتا ہے۔ اللہ نے پہلے مصطفیٰ کو بھیجا، پھر قرآن کو بھیجا۔ اس کی وجہ یہ تھی، اللہ کہتے مصطفیٰ پہلے انہیں قرآن بن کے دکھا، پھر انہیں قرآن پڑھ کے سنا۔ سلامتی سلامتی بھائی، جسے بات سمجھ آئی سلامتی۔ بسم اللہ بسم اللہ سے جی ہاں سلام۔ پہلے بسم اللہ، پہلے قرآن بن کے دکھا، پھر قرآن انہیں پڑھ کے سنا۔ تو آئیے قرآن ہے کیا؟ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ قرآن ہے ورثہ، مصطفیٰ ہے وارث۔ چلیں دیکھیں ابھی تمہید میں ہوں، باتیں آگے چلیں گی۔ قرآن کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے؟
قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفیناہ من عبادنا، کہ اس قرآن کا وارث ہم نے چن لیا۔ لو نیاز بیگ کی دھرتی میں بندہ نہیں بولے گا، دکھ لگے گا۔ پہلی بات اللہ نے قرآن میں بتا دی، وارث اللہ بناتا ہے، سقیفہ میں نہیں بنتے۔ کاغرہ یار جسے بات سمجھ آئی ہے، ہر بندے کا ہاتھ تائید میں اٹھنا چاہیے تھا۔ سارے بولیں گے حیدری آئلی، شمشاد بھائی، حسنین بھائی، کہ سب سے پہلی بات یہ طے ہو گئی کہ وارث جو ہوتا ہے وہ اللہ بناتا ہے۔ میٹنگ کے ذریعے سے اگر کوئی بن جائے تو پھر سمجھنا کہ وہ دنیا دار ہے، دیندار نہیں ہے۔ دیندار فقط وہ ہے کہ جسے اللہ بناتا ہے۔ اور سقیفہ بنی سعدہ کے چوروں کے اجتماع میں جب بعد از محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا مشکل کشا کی ولایت کی قسم، بندہ دل میں علی کو بسا کے پھر نہ بولا ایسا معجزہ ہونا ہے اور یہ قطعا نہیں ہو سکتا، چونکہ علی کا جو کھاتا ہے پھر حلال کرنا اس پہ واجب ہوتا ہے۔ مجھے پاک منبر کی قسم، مجھے اللہ کی توحید کی قسم، مجھے محمد مصطفیٰ کی نبوت کی قسم، مجھے علی کی ولایت کی قسم، مجھے سیدہ کی شہادت کی قسم، اتنی بڑی قسمیں کھاتا ہوں کہ جب محمد کی تدفین کے بعد محمد مصطفیٰ کا خلیفہ بنا لیا گیا، میرا بادشاہ، میرا داتا، میرا رہبر، میرا مرشد، ابو طالب کا شریف بیٹا، ابو طالب کا طیب و طاہر بیٹا، آدم کی توبہ قبول کرانے والا، نوح کی پشتی پاک لگانے والا، کائنات کو رزق فراہم کرنے والا، اللہ کی توحید کو بچانے والا، محمد کی نبوت کا ڈنکا بچانے والا، چلتا ہوا سقیفہ بنی سعدہ کے چوروں میں اجتماع میں آگے کہا کہ میں تجہیز و تدفین میں تھا، تم لوگوں نے میری اجازت کے بغیر کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے اسے وزیر بنا دیا، اسے مشیر بنا دیا، اسے وزیر بنا دیا، اسے مشیر بنا دیا۔ ابو طالب کا بیٹا مسکرا کے کہتا ہے میری غیر موجودگی میں تم نے اسے محمد کا وزیر بنا دیا، محمد کا مشیر بنا دیا۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں محمد کا خلیفہ کون ہوتا ہے؟ محمد کا وزیر ہوتا ہے جو آدم کی توبہ قبول کرا سکتا ہو، جو نوح کی کشتی پار لگا سکتا ہو، جو کائنات کو رزق دے سکتا ہو، جو کائنات کو بیٹے دے سکتا ہو، جو کائنات کی مشکل کشائی کرتا ہو۔ ابو طالب کے بیٹے نے اور رخ تبدیل کر کے کہا دنیا والوں، سقیفہ والوں، یاد رکھنا محمد کی دستار کا وارث اور محمد کا وسیع نکاح والی کا ہوتا ہے، گناہ والی کا نہیں۔ ہاں سلام بسم اللہ بابا، اللہ وسیع رزق عطا فرمائے کہ مصطفیٰ کا وزیر نکاح والی کا ہوتا ہے۔ اب کوئی جھگڑا نہیں ہمارا کسی کے ساتھ، نہ ہم فساد کرتے ہیں کیونکہ فسادی پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اب تاریخ میں اتنا چیک کرو کس کس کے باپ کا نکاح سنت ابراہیم پہ ہوا ہے؟ اگر ہوا ہے تو اللہ چن لیتا ہے۔ اب بالکل ابھی میں تمہید میں، وہ بھی تقریر شروع نہیں ہوئی جی، تقریر آگے چل کے اپنے مقام پہ پہنچے۔ بڑے آرام سے میں چاہتا ہوں کہ بچوں کو بھی میری بات سمجھ آئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیفہ کون ہوتا ہے؟ کسی ملوانے سے نہ پوچھو، کسی تاریخ سے نہ پوچھو، کسی مفسر سے نہ پوچھو، پوچھنا ہے تو مصطفیٰ سے پوچھو۔ پیچھے والے بھی ہاتھ اٹھایا کریں، پیچھے بیٹھنا کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ بندہ گھر سے چل کے آ جائے اتنا ہی کافی ہوتا، کیونکہ ایک قدم کے ذریعے سے بندے کو لاکھوں گنا ثواب ملتا ہے، ایک ایک قدم۔ اور دوسری بات، قرآن کی عزت کی قسم میں نے کتاب سے پڑھے، بندے کی جرت ہی نہیں کہ وہ مجلس میں آئے،
ایک رات مصطفیٰ اپنی بیٹی کو لے کے دروازے پہ جا کے کہتے ہیں کل حسین کا تذکرہ ہونا ہے، تو حسینی ہے، آ جانا۔ بولیے گا حضور، بولیے گا۔ تو آتا بابا جی فقط وہی ہے جسے جناب سیدہ اپنی رضا سے بلائے۔ تو کتاب کا حوالہ میں نہ دکھاؤں، آل محمد کا مجرم علامہ ہاشم بہرانی صاحب کی کتاب ہے معجزات آل محمد، اس میں انہوں نے روایت لکھی کہ سرکار رسول خدا کے پاس ایک وفد آیا یہودیوں کا، بشارت بھائی یہودیوں کا وفد آیا۔ جیسے ہی وہ وفد آیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی نے ہم تک پیغام پہنچایا ہے۔ میں بتا رہا ہوں کہ وارث پیغمبر کون ہے، اور مصطفیٰ کی زبانی سناؤں۔ ایسے آئے اور رسول خدا کے پاس پہنچے۔ ہمارے نبی نے ہمیں حکم دیا تھا کہ چلے جانا، میرے بعد ایک نبی آئے گا، میرے بعد بولیں گے میرے بعد ایک نبی آئے گا، اور وہ نبی عام نہیں ہوگا، وہ میرا بھی سردار ہوگا۔ جاگنا جسے بات سمجھ آئی ہے، وہ میرا بھی، بلکہ وہ کائنات کا سردار ہو۔ اس کے پاس جائیے گا جی، جا کے معجزہ طلب کریے گا۔ اگر تو اس نے معجزہ دکھا لیا، خود بھی اس کے پاؤں پہ جھکنا، میرا بھی سلام کرنا۔ جاگیے گا، خود بھی جھکنا، میرا بھی سلام کرنا۔ جیسے ہی وہ آئے تو حضور کے پاس پہنچے۔ ہمارے نبی نے ہمیں کہا تھا، پیغام دیا کہ جانا اگر معجزہ دکھائے گا۔ اب لو میرے بندے آتے ہیں، جو ذاکر کے لیے بولتا ہے امام حسین کا واسطہ وہ نہ بولنا، جو ذکر کے لیے بولتا ہے اس بندے پہ لازم ہے۔ قرآن کی عزت کی قسم، جیسے ہی کہنا ہمارے نبی نے کچھ کہا تھا، کائنات کے رسول مسکرا کے کہتے تم سوال بتاؤ گے یا میں بتاؤں؟ بولنا بولنا جسے بات، تم سوال بتاؤ گے یا سوال بھی میں بتاؤں؟ انہوں نے کہا آپ ہی بتا دیں۔ فرمایا تمہارے نبی نے کہا تھا چلے جانا، جا کے نبی سے پوچھنا کہ وہ پہاڑ سے 6 اونٹنیاں نکالے گا۔ 6 اونٹنیاں بھی عام نہیں ہوں گی، بابا چاچا جی 2 کوہانوں والی ہوں گی، ان کا رنگ سرخ ہوگا۔ اگر وہ دکھائے گا تو نبی ہے۔ نبی نے کہا اتنی سی بات ہے، چلو۔ کائنات کے رسول چلتے چلتے مصلی عبادت پہ آئے، وضو کیا، حالانکہ جس کو وضو کرنے کی ضرورت نہ ہو، وضو کی ان کو ضرورت کیسے ہو سکتی ہے؟ چونکہ جن کو اللہ نے پاک کیا ہو۔ نبی چلتے چلتے آئے، آ کے پہاڑ کے پاس کھڑے ہو گئے، پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے کہا دیکھ میں حجت خدا تمہیں کہہ رہا ہوں اونٹنیاں نکال، میں اللہ کا نبی، میں محمد مصطفیٰ، میں کائنات کا رحمت للعالمین نبی تمہیں کہہ رہا ہوں جلدی کرو اونٹنیاں باہر نکالو۔ ابھی نبی کی آواز پہنچنا تھا، نبی کی آواز بند نہ ہوئی تھی کہ پہاڑ سے اونٹنیوں کے نکلنے کی جس بندے کو بات سمجھ آئے وہی بولے گا دوسرے بندے کو چھٹی ہے۔ جیسے ہی بندوں نے دیکھا اونٹنیاں باہر آ گئی ہے، نبی کے قدموں پہ گر کے کہتے ہمارا بھی سلام ہے، موسیٰ کا بھی سلام ہے، ہمارا بھی سلام ہے، موسیٰ کا سلام ہے۔ یہ کہہ کے بندے واپس چلے گئے، اپنے وفد کو لے کے آئیں گے، اپنے عالموں کو لے کے آئیں گے، اپنے محققین کو لے کے آئیں گے، اپنے لوگوں کو لے کے آئیں گے، پھر آپ کی کلمہ پڑھیں گے۔ یہ واپس چلے گئے۔ قرآن کی عزت کی قسم ہے، پندال اٹھ کے داتے حق ادا نہیں، لیکن بات سمجھ لینا اتنا ہی کافی ہے۔ میں ابھی تمہیں بتاتا ہوں، یہودیوں کو پتا ہے محمد کا نائب کون ہے۔ عجیب مسلمان ہو، تمہیں پتہ ہی نہ چل سکا۔ جب وہ واپس گئے، بظاہر نبی دنیا سے چلے گئے، جب وہ واپس آئے نبی دنیا سے جا چکے تھے۔ علی بادشاہ تخت پہ بیٹھے نہیں تھے، کوئی اور تخت پہ تھا۔ انہوں نے آگے کہ بتاؤ محمد کدھر ہے؟ کہ محمد پردہ کر گئے ہیں۔ بتاؤ محمد کا نائب کون ہے؟ بتاؤ محمد کا وزیر کون ہے؟ بتاؤ محمد کا خلیفہ کون ہے؟ علی تھے نہیں، کوئی اور تخت پہ بیٹھا تھا۔ جیسے ہی گئے یہ محمد کا خلیفہ ہے، علم
عباس کی قسم ہے کلیجہ ممبر پہ رکھنے لگا ہو، بولے گا وہی جو علی کا نوکر ہے، بولے گا وہی جو علی کا غلام ہے۔ کب بتاؤ اگر تم محمد کے وزیر ہو، تم محمد کے خلیفہ ہو، تو پھر وہ وعدہ پورا کرو جو محمد نے کیا تھا۔ تخت والا پریشان ہوا، اس نے کہا مجھے کیا پتا محمد نے وعدہ کون کیا۔ یہودی کہتا پھر اگر تو وہ وعدہ پورا کر نہیں سکتا، اتنا بتا تو محمد کا خلیفہ کیسے بن گیا؟ بسم اللہ۔ بے شک بے شک۔ بے شک۔ بے شک۔ فرمایا پھر اگر تمہیں بسم اللہ اگر تمہیں اتنا نہیں پتا بھی نبی نے وعدہ کیا کیا تھا تو پھر تو محمد کا خلیفہ کیسے؟ میرے بزرگ تشریف فرمائے ان سے دعا لینے کی خاطر بابا جی اگلا جملہ کہتے جیسے ہی پتا چل گیا نبی یہ نبی کا خلیفہ نہیں، وہاں بیٹھا ہوا تھا سلیمان۔ نا بابا جی رائی کی داد محسوس ہوتی ہے اگر فرنٹ والے بولے تو۔ پہلے ہی بندوں کو پتہ نہیں ہمارے اپنے ہیں کہتے جی بندے لے کے آندے نہیں۔ قرآن کی عزت کی قسم یہ باتیں تو وہ کرتا ہے جسے امام حسین سمجھ ہی نہ آئے، اور کوئی پیسے لے کے بھی علی علی کرے تو صحیح۔ اگر نہیں بندے بول سکے تو میں بتاتا ہوں، ایک بندے نے مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل صاحب رحمت اللہ علیہ سے کہا تھا تمہارے بندے پیسے لے کے ماتم کرتے ہیں، تمہارے بندے پیسے لے کے مجلسوں میں آتے، بندہ دیکھوں گا جو نہ بول سکا۔ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، مبلغ اعظم کا جملہ ہے۔ انہوں نے کہا تمہیں تکلیف ہوتی ہے نا کہ ہم پیسے لے کے ماتم کرتے ہیں، تیرے بزرگوں نے پیسے لے کے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ جاگنا یار، جاگنا جسے بات سمجھ آئی ہے، ہر بندے کا ہاتھ اٹھے، ہر بندہ بولے حیدری۔ بسم اللہ۔ بابا جی دعا فرمائیں گے سرکار نسم بھائی شمشاد بھائی اگلا جملہ کہتا ہوں، مالک درجات بلند کرے میرے استاد محترم شہید علامہ ناصر عباس کے۔ میں مجلس کو اس وقت تک مکمل سمجھتا ہی نہیں جب تک قبلہ کے حق میں دعا نہ کروں۔ ان سے ایک بندے نے، ان سے ایک چھوٹے عقیدے والے بندے نے کہا جی ہمارے اپنے شیعی، ہمارے اپنے ماتمی جو ہیں وہ پیسے لیتے، ساتھ میں دوسرے فرقے کا بھی بندہ تھا، اس نے بھی کہا جی پیسے لے کے، حسنین بھائی کہتا پیسے لے کے ماتم کرتے۔ مولا امام حسین کی کریم اماں کی قسم ہے، شہید کا جملہ کائنات کی قیمت کا ہے۔ قبلہ نے کہا تمہیں تکلیف ہوتی ہے نا، تم یہ لوگ کہتے ہو نا شیعہ پیسے لے کے ماتم کرتے، تو بتا تیرا کیا خرچہ ہوگا، تو کتنے پیسے لے گا؟ اور اکیلے کے نہیں، اپنے باپ کے بھی بتا۔ تو یاد رکھیے گا کوئی کس رنگ میں بھی حسین کا تذکرہ کرے یا سنے، حسین بادشاہ نسلیں سوار دیتے۔ دیکھیں آرام سے بابا جی نہ ہوتے تو میں قطعاً جملہ نہ کہتے۔ امام حسین کی حدیث جو کائنات کے رسول نے کہی، حسین کے غم میں روئے بندہ
اور رلائے یا رونے جیسی شکل بنائے. بندہ ریاکاری کو سمجھنا چاہے تو اسے اتنا ہی بات سمجھا دیتا ہوں. ریاکاری اور ہوتی ہے، حسین کو رونا اور ہوتا ہے. کائنات میں کوئی عبادت دکھاوے کی قبول نہیں، واحد ہے حسین کا ذکر. کائنات کے رسول کہتے رو نہیں سکتے، شکل بنا لو، تم پہ جنت واجب ہو جائے گی. واجبت لہ الجنہ. بس بات اختتام کی طرف آؤں. بابا جی کو زیادہ زحمت نہیں دے رہی، میں بات کو مکمل کرتا ہوں. تو یاد رکھیے گا عزت میں آپ سامنے، علی کو سمجھنا ہے تو پہلے مصطفیٰ کو سمجھو. جب مصطفیٰ سمجھ میں آئے تو پھر علی کو سمجھو. جس بیچارے کی آج تک سوئی اس بات سے آگے گئی نہ ہو بھی نبی 40 سال کے بعد بنتا ہے، اسے کیا پتا کہ محمد کی عزت کیا ہے، علی کی عزت کیا ہے. ایک مرتبہ میری طرف دیکھ کے جملہ کہنا، سب سے بڑی توہین یہ نہیں تم توہین رسالت کے کبھی اس پہ پرچے کٹواتے ہو، کبھی اس پہ. آؤ نا قرآن پڑھو، قرآن جا کے سوچو سمجھو، قرآن پڑھ کے سمجھو. قرآن ہر بندے کو سمجھ نہیں آتا. آپ کرو سوال قرآن کسے سمجھ میں آتا ہے؟ قرآن اسے سمجھ میں آتا ہے جسے علی سمجھ آیا ہو، اور علی اسے سمجھ آتا ہے جسے قرآن سمجھ آیا ہو. میں نے یہ بات کیوں کی ہے؟ کیونکہ کائنات کے سب سے بڑے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا القرآن و علی و علی و مال قرآن. قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. قرآن میں بسم اللہ ہے، علی نقطہ بائے بسم اللہ ہے. قرآن میں سورہ کوثر ہے، علی ساقی کوثر ہے. قرآن بھی طیب ہے، علی بھی طیب ہے. قرآن دنیا کو حاجت روائی دیتا ہے. کائنات کا بادشاہ علی بھی دنیا کو بتاتا ہے میں کیا ہوں. دنیا والوں یاد رکھنا، قرآن جید ہے، علی سید ہے. قرآن ہادی ہے، علی ہدایت ہے. قرآن مشکل ہے، علی مشکل کشا ہے. قرآن حاجت ہے، علی حاجت روا. قرآن بس بس مکمل کی جائے بات. پہلے نبی کو سمجھو. بندوں نے ایک آیت پڑھ لی، کل انما انا بشر مثلکم، کہ میں، حضور نے، اللہ نے قرآن میں کہا کہ میں تم جیسا بشر ہوں. بابا جی خصوصی دعا کرنا کہ اللہ کا قرآن بے شک کہتا ہے کہ نبی نے کہا میں تم جیسا بشر. منہ مانگا انعام دوں گا اس بندے کو، مذہب اہل بیت چھوڑ دوں گا کوئی بندہ جھوٹی روایت میں بھی مجھے دکھائے. حالانکہ دنیا والوں کو پتا ہے باپ چھوڑنا آسان ہے، علی چھوڑنا مشکل ہے. جاگنا یار، تھک گئے ہو میرا خیال ہے. باپ چھوڑنا آسان ہے، علی چھوڑنا مشکل ہے. چلو اللہ نے قرآن کے ذریعے سے محمد سے یہ کہلوا دیا کہ میں تم جیسا ہوں. نبی نے یہ تو نہیں کہا تم میرے جیسے ہو. جاگنا بھائی جاگنا، تم میرے جیسے ہو، یہ نہیں. میں بات مکمل کرتا ہوں اور یہ آخری فضائل کی بات ہو، اسی پہ میں بابا جی کے حوالے منبر کروں. لیکن اب بے شک داد نہ دینا، بول کے بات کرنی ہے میرے ساتھ. تائید میں آپ نے زبان ہلانی ہے. سار وزنی ہوتا ہے، زبان چھوٹی ہوتی ہے. آپ نے زبان سے بول کے تائید کر. نبی نے کہہ دیا میں تم جیسا ہوں. لوگ، میں نے مولا عباس کے علم میں ہاتھ ڈالا، اس سے بڑی ضمانت کوئی نہیں. میں جملہ کہنے جا رہا ہوں بابا جی، عقیدے والے بندے بولیں گے، دوسرا بندہ بول ہی نہیں سکتا. نبی نے کہا میں تم جیسا بشر ہوں. اب آرام سے بات کرنے لگاؤ. قرآن سمجھ کے سر پہ رکھتا ہوں، لیکن بات سمجھ آئے بولنا ورنہ چھٹی ہے. آل محمد خود کو بشر کہتے ہی تب ہیں جب اللہ کی توحید خطرے میں آ جائے. جاگنا یار، نا بندوں کے ہاتھ نہیں اٹھے، اٹھنے چاہیے تھے. جب اللہ کی نعرہ حیدری. لو بات مکمل کروں جی، بات مکمل ہو. جب اللہ کی
توحید خطرے میں آ جائے. اب کرو سوال اللہ کی توحید خطرے میں آئی کیسے؟ کافروں کا لشکر چلتا ہوا ہے، آپ اللہ کے نبی نہیں. حضور نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں. 2 منٹ میری طرف دیکھیے گا، فضائل ختم کرنے لگو. میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ سے معجزہ طلب کرو. اگر معجزہ دکھا لوں تو نبی ماننا، اگر نہ دکھایا تو نبی نہ ماننا. ایک بڈھا تھا چالاک، ایک بابا جی بڑے تیز تراز تھے جی. تاریخ میں ہے کچھ بابے بڑے ہی تیز ہیں جی، نام لینے کی ضرورت ہی نہیں، جن کا نام لینے سے پولیس لے جائے کیا ضرورت ہے ان کا نام لے. ویسے بھی پاک منبر ہے، یہاں پہ پلیتوں کے نام نہیں لینے چاہیے. میری طرف ایک بات مکمل کی جائے جی. ایسے نبی نے کہا اچھا بھی تم نے مجھ سے مانگنا ہے، مانگو. کون سا؟ انہوں نے کہا وہ کھڑا ہے درخت. بابا جی دعا فرمائیے. وہ کھڑا ہے میسم بھائی درخت. اگر ہے آپ اللہ کے سچے نبی تو درخت آئے. 2 روایتیں میں نے پڑھی ہیں. ایک نبی نے اشارہ کیا، درخت نے جڑوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا. یار میرا خیال ہے بندے تھک گئے، اب گرمی بڑی زیادہ ہے، لیکن جس کے دل میں ولایت علی والی گرمی ہو اسے یہ گرمی کچھ نہیں کہہ سکتی. جڑوں کو اکٹھا سمیٹنا شروع کی، جیسے میں تقریر سمیٹ رہا ہوں جی. جڑوں کو سمیٹنا شروع. دوسری روایت اہل سنت کی روایت، نبی نے اشارہ کیا، درخت آدھا آیا آدھا وہاں رہا، اور جو مراتب یہ آیا تھا اس نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ کلمہ پڑھا. باپے نے کہا یہ تو بنی ہاشم کا پرانا جادو، یہ بنو ہاشم کا آقا جی جادو ہے. نبی نے کہا جادو نہیں معجزہ ہے. میں نتیجہ دینے لگا ہوں، اس وجہ سے آرام سے ہوں. نبی نے کہا چلو جاہلو کچھ اور معجزہ طلب کر. انہوں نے کہا جی اچھا اگر آپ واقعاً نبی ہیں تو چاند توڑ دیں. جو بندہ زور پہ داد دیتا ہے نا میری طرف سے چھٹی ہے اسے. جو بندہ لفظوں کی قیمت پہ بولتا ہے اسے ہی میں سناؤں گا. چاند توڑ دیں. نبی نے کہا چاند توڑ دوں گا، ماننا پھر بھی کوئی نہیں تم. حضور نے اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گئے. چاند 2 بولیے گا ٹکڑے ہو گئے. چاند 2 سارے بولیں گے. چاند 2 ٹکڑے. بابا جی بڑے تیز تراز تھے. انہوں نے کہا یہ ہماری آنکھوں کا جادو ہے، ہم نہیں مانیں گے. ہمارا قافلہ گیا ہے مال تجارت لے کے، جیسے ہی واپس آئے گا نا اپنے قافلے والوں سے پوچھیں گے. لو میں کلیجہ پھر منبر پہ رکھنے لگا ہوں، آل محمد کی وکالت میں دل بولنے پہ آئے تو بولنا ورنہ چھٹی ہے، لیکن یا علی کا واسطہ دے رہا ہوں میرا حق بنے تو بولنا ورنہ چھٹی ہے. ورنہ میرے بابا جی آپ کو جی بھر کے فضائل سنائیں گے. میری طرف دیکھنا، مجھے ولایت علی ابن ابی طالب کی قسم ہے. جیسے ہی قافلہ واپس آیا بڈھا بھاگتا ہوا گیا، کہتا ہے بتاؤ قافلے والوں چاند یہاں ٹوٹا تھا یا وہاں بھی ٹوٹا تھا؟ چاند یہاں ٹوٹا تھا. اب بول کے تائید کرنی ہے جسے بات سمجھ آئے. چاند یہاں ٹوٹا تھا یا وہاں بھی ٹوٹا تھا؟ آگے سے بندہ کہتا ہے بڈھا چپ کر، تو چاند ٹوٹنے کی بات کرتا ہے، ہم نے تو جڑتا ہوا بھی دیکھا. سلامتی ہو بھئی، سلامتی ہو جن کی آواز اٹھ گئی ہے، جن کے ہاتھ اٹھ گئے. تو عزت مآب سامعین جب پتہ چل گیا نا کہ چاند واقعاً 2 ٹکڑے ہو گیا تھا، آپ انہوں نے کہا یہ بندے کا کام نہیں، یہ اللہ کا کام ہے. یہ بندے کا کام نہیں، یہ اللہ کا کام ہے. جب کہا نا آپ اللہ ہے، تب کہا میں اللہ نہیں تم جیسا بشر ہو. بس سلامت رہیں، عزت مآب. تو یاد رکھیے گا جنہیں اللہ کے سوا کوئی جان ہی نہیں سکتا تھا. حدیث ہے میرے پاک رسول کی، ما عرف اللہ، اللہ کو کوئی نہیں جانتا الا انا، یا میں جانتا ہوں یا میرا بھائی علی جانتا. پھر فرمایا ما عرف محمد، مصطفیٰ کو کوئی نہیں جانتا. یا اللہ جانتا ہے
پھر فرمایا ما عرف علی ابن ابی طالب، میرے بھائی علی کو کوئی نہیں جانتا، الا اللہ، یا اللہ جانتا ہے، الا انا، یا میں محمد جانتا۔ اگر دنیا پہچان جاتی علی کو، علی کی بیٹیاں قید ہو کے شام نہ جاتی۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، اللہ ہائے قبول فرمائے، اللہ کسی غم میں ہائے نہ کرے۔ جو ہائے کر رہے ہیں اللہ بار بار شام لے جائے، بار بار کربلا لے جائے، اللہ تمہیں وہ جگہ دکھائے جس جگہ پہ کھڑے ہو کے علی کی بیٹی نے 15 آزانے سنی۔ اجرکم من السیدہ، اللہ رونے والوں کی نسلیں آباد فرمائے۔ میں آ رہا تھا، مجھے کہا گیا ہے کہ حسین کے علی اکبر کے مصائب پڑھنے، میری جرت نہیں، میری بساط نہیں کہ میں حسین کے اکبر کے مصائب پڑھوں، لیکن ایک بات تبرکن کر جاتا ہوں تاکہ آپ سے دعا لے لوں، آپ کے حق میں دعا کر دوں۔ مالک درجات بلند کرے بواسط رضا بخاری صاحب کے، وہ کہتے جب مولا حسین کو اللہ نے علی اکبر عطا کیا نا، روز آ کے کہتے پروردگارا مجھے نانا کی شکلوں والا بیٹا عطا کر۔ اور جب کربلا میں مولا علی اکبر نے اجازت مانگی تھی نا، تو ایک بات کی تھی کہ اکبر تجھے میں نے تہجد کی نمازوں میں رو رو کے اللہ سے مانگا۔ کوشش کرنا بندے ہائے کر سکو، پاک بی بی کو پرسہ دینا، لاہور والی ملکہ کو ضرور پرسہ دینا، لاہور والی بی بی کا بیٹا ہے علی اکبر، کیونکہ پوری کربلا ان دو بیویوں نے تیار کی ہے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا مولا عباس بادشاہ 11 شعبان کو دنیا میں آئے نا، ہر کوئی مبارک دینے آیا ہے، سب سے آخر میں آئی ہے علی کے لہجے والی بیٹی۔ جیسے آئی نا، اور کیسے آئی، مولا عباس کو بھیجا بتاؤ جا کے پتہ کر کے آؤ میری عالیہ خیریت سے ہے۔ ہر کوئی آیا ہے، میری بہن نہیں آئی۔ عزادار و بی بی جیسے ہی آئی ہے نا، آ کے دروازے پہ رک گئی۔ مولا حسین جلدی سے آیا کہ کہا لیا کربلا نہیں مدینہ ہے، مانگنا کیا مانگنا چاہتی ہے، میرے گھر میں خوشی ہے، اللہ کرے میں بات سمجھا لوں، بندوں کی ہائے نکل جائے۔ عزادار جیسے ہی کہنا کچھ مانگ، بی بی نے بلا تشبیہ اشارہ کر کے کہا حسین کچھ مانگوں عطا کرو گے؟ کہا ہاں بہن مانگنا۔ بی بی نے کہا حسین دینا چاہتا ہے تو اکبر دے دے۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من السیدہ، اگر دینا چاہتا ہے عطا کرنا چاہتا ہے تو کوئی بات کیے بغیر مولا حسین نے ایسے علی اکبر بادشاہ کو اٹھایا بہن کے ہاتھ۔ مولا حسین کی آنکھوں سے آنسو آئے، جیسے روئے نا مولا حسین، بی بی کا کلیجہ پھٹ گیا۔ تو حسین مجھے اماں نے کہا تھا میرے بعد میرا حسین روئے نا۔ حسین بھیا کیوں روئے ہو؟ کہا عالیہ بہن اکبر میں نے دے دیا ہے، لیکن کل کو اگر مجبوری پڑ گئی تو واپس دو گی۔ تڑپ گئی علی کی بیٹی، تڑپ کے کہتی ہے اکبر چھوٹا لے جا رہی ہوں، جب 18 سال کا ہو جائے گا پھر لے گیا۔ بسم اللہ، اجرکم من السیدہ، اللہ ماتم کرنے والوں کی نسلوں کو آباد کرے، اللہ ہائے کرنے والوں کو کسی غم میں ہائے نہ کروائے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، گزرتا گیا وقت، آ گئی 10 محرم، آ گیا وہ وقت جب حسین کا علی اکبر بابا کے پاس آیا، بابا موت کی اجازت دے دے۔ میرا پڑھنا آسان، آپ کا سننا۔ تڑپ گیا ہے سیدہ کا بیٹا، تڑپ کے کہتا ہے اکبر کاش تو ضعیف ہوتا، اکبر میں جوان ہوتا، پھر دیکھتا کہ بوڑھے باپ سے جوان بیٹا موت کی اجازت مانگتا کیسے ہے۔ علی اکبر نے بار بار کہا، جب اجازت نہیں نہ ملی عزادارو، آخری وقت میں کہا بابا ایک سوال پوچھتا، پوچھنا اکبر۔ بابا اگر کسی کی عمر نوح نبی جتنی ہو انجام موت، اگر کسی کی عمر 1000 سال ہو، بابا سے پوچھا، بابا رو کے کہتے مولا حسین بیٹا انجام موت۔ کہا اگر کسی کی عمر 100 سال ہو، کہا اکبر انجام موت۔ تڑپ کے رو کے کہتا ہے اگر کسی کی عمر 18 سال ہو۔ جزاک اللہ، تیاری کرنا، ماتم کرتا
جزاک اللہ 18 سال کا نام آیا تڑپ کے مولا حسین اکبر میں سمجھ گیا ہو تیری اجازت میرے پاس نہیں پالنے والی ماں کے پاس ہے ایک مرتبہ یا حسین کرتے آنا جتنے حسین کے عزادار بیٹھے ہو دل اجازت دے تو ماتم کرنا عزاداران امام مظلوم کربلا علی اکبر چلتا ہوا اماں کے پاس آیا آ کے اماں کے پاس کہتے کہ کہتے اماں اتنا بتا میں کون ہوں اللہ کرے بندوں کے ہاتھ سینوں پہ آئے جس کا ہاتھ سینے پہ نہ آئے اللہ کرے پھر وہ ماتمی نہ ہو کہا اماں دو باتیں پوچھنی ہے سب سے پہلی بات بتا میں کون ہوں بی بی عالیہ کہتی ہے تو میرا بیٹا ہے آزادہ تو کلیجہ پھٹ جائے گا دل دکھ جائے تو معاف کرنا اگلی بات کر کے کہا اماں میں تو تیرا بیٹا ہوں جو 9 لاکھ کے سامنے رو رہا ہے وہ کس کا بیٹا جزاک اللہ ہائے کرو سارے احباب جو 9 لاکھ کے سامنے رو رہا ہے وہ کس کا بیٹا ہے کہا وہ فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے فاطمہ زہرا کا نام آیا علی اکبر تڑپ کے کہتے ہیں اماں اگر قیامت والے دن دادی زہرا نے کہا کہ تجھے اکبر حسین سے پیارا تھا تو کیا جواب دو گی تڑپ کے اٹھی کہتی ہے جا اکبر تیرے جیسے لاکھوں بیٹے حسین کی جوتی پہ قربان جزاک اللہ حوصلے سے 2 لفظ سننا تیرے جیسے لاکھوں بیٹے عزادار و آخری وقت آیا اکبر کو محمد سمجھ کے حسین نے زین پہ سوار کرایا کوشش کرنا جو بندے ہائے کر سکو زین پہ کتنی مرتبہ حسین کا گھوڑا حسین نے اکبر کا گھوڑا روک جب اترتے اکبر سینہ چموا میرا پڑھنا آسان آپ کا سننا پھر چومتے جس کے دل میں علی اکبر کا ارمان ہے درد ہے اس کی ہائے نکلے جب آخری مرتبہ علی اکبر کا سینہ چومانا اور رو کے اکبر کہتے بابا بار بار سینہ کیوں چومتے ہو کہا جب تیری لاش پہ آؤں گا اس وقت برچھی لگی ہوگی جزاک اللہ ہائے کرو نا عزادار و مولا حسین نے آخری مرتبہ علی اکبر کو بوسہ دیا اور بوسہ دے کہ اکبر دیکھنا تو میدان کی طرف جا رہے تو میدان کی طرف چلنا تیرا منہ میری طرف ہونا چاہیے علی اکبر کا گھوڑا چلا پیچھے سے حسین چلے عزادار ماتم کر کے جملہ سننا حسین کے بیٹے کا گھوڑا بھاگا حسین تیز بھاگے جو حسین کا پاؤں الجھا حسین لیب میں گرے کوئی کالے برکے والی بی بی تھی جو اس نے موت کی پٹی سر پہ باندھی ہوئی تھی جو اکبر کے گھوڑے کے سامنے آئی اور رو کے کہتی اکبر رک جا اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے حسین کو تو پیارا ہے مجھے میرا حسین آخری سلام کو اکبر جھکے ہوئے نقشہ کھچا ہوا ہے رکوع رسول کا اب میں ملتمس ہوں سید الذاکرین فخر سادات استاد